آج آپ کو طے کرنا پڑے گا، آپ کو یہ فیصلہ لینا پڑے گا اس ملک میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے۔ اگر اس ملک میں رہنا ہے تو آپ کو ایسے ظالم لوگوں کے خلاف آواز اٹھانے اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونا ہی پڑے گا، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے اور آپ کے ذہن میں کہیں بھی یہ گمان ہے تو آپ یہ سن لیجئے کہ آپ کے لیے دنیا میں کہیں جگہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، یہ تاریخ چلتی آ رہی ہے، ہر دور میں اس طرح کے حالات آئے ہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لیکن ہم یہ حالات کیوں بدل رہے ہیں؟ ہم بدلتے رہے ہیں، کبھی زیر اور کبھی زبر، کبھی نشیب اور کبھی فراز، کبھی ترقی اور کبھی تنزلی، یہ اس زمانے کی نئی رنگیاں ہیں، یہ تبدیلیاں ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی، لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے پیچھے کیا راز پنہا رکھا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ جو کہنے والے لوگ ہیں وارث انبیاء، یہ جو کہنے والے لوگ ہیں ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ جو ٹوپی داڑھی کرتا پائجامہ اپنے اوپر سجا کر فخر کرتے ہیں، یہ جو اپنے لیے مخدوموں کے انتظار میں رہتے ہیں، یہ لوگ جو جن کو قوم اپنے آنکھ اور پلکوں پر بیٹھائے پھرتی ہے، یہ لوگ جنہیں عزت کے اوج ثریا پر بیٹھاتے ہیں، ان لوگوں میں کون ایمان والا ہے؟ کس کا ایمان مضبوط ہے؟ حقیقت میں کون صحیح معنی میں ایمان والا ہے؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے حق پر کون قائم رہتا ہے۔ جب ہر طرف سے دشمن کے نرغے میں پھنس جاتے ہیں، جب ہمیں ختم کرنے کی پوری سازش ہو جاتی ہے، جب ہمیں ختم کرنے کے لیے ہر طرح کے امکانات مہیا ہو جاتے ہیں، ایسے وقت میں لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کون ایمان والا ہے اور کون منافق ہے، کون غدار ہے، کون دھوکے باز ہے، کون جاسوس ہے، کون مخبر ہے، کون اس قوم کے پیٹھ میں چوڑا بھونکنے والا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ حالات کی سنگینی ہمارے لیے اپنے ایمان کے اظہار کا موقع ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور صرف اتنا نہیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہمارے راستے میں اپنا سب کچھ نشاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یہ حالات ویسے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، بہت سارے خس و خاشاک آ گیا ہے اسلام کے نام پر، اسلام کے نام پر بہت سارے لوگ آج لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، دینی رہنماؤں کے نام پر، دینی قائد کے نام پر، دینی شخصیتوں کے نام پر اور دینی شناختوں کے نام پر، تہذیبوں کے نام پر اور دینی احکام اور ارشادات کے نام پر، ہدایات کے نام پر بہت سارے لوگ، بہت ساری گندگیاں اس فیلڈ میں آ گئی ہے، اسلام کے اندر آ گیا ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو چھانٹنا چاہتا ہے، کون ہے جو اپنا سب کچھ لے کر کے میرے پاس آنا چاہتا ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ کا مطلب صرف جان قربان کر دینا نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسے وقت میں حق کی شہادت دینے والا کون ہے، ایسے وقت میں حق کے راستے پر گامزن رہنے والا کون ہے، اور اس پر قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی نشاور کر کے میری بارگاہ میں آنے والا کون ہے۔ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو وارث انبیاء کہلائے تو لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، آج ایمان ثابت کرنا پڑے گا، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، شہادت حق کے لیے تیار ہونا پڑے گا، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔